السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، حاضرین محترم، اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام سامعین کا، آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے پاک و صاف رہنا شرط ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث اس طرح ہے: وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواہ مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کو سخت بھوک لگی ہو، کھانے کی حاجت ہو اور نماز بالکل ریڈی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور بھوک کی حالت میں ہے، تو ایسا شخص، ایسا آدمی پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے، تب وہ نماز کو ادا کرے۔ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے، پھر صلاۃ کی ادائیگی کرے، نہیں تو اس کا دل کھانے میں لگا رہے گا، خشوع خضوع اس کی صلاۃ میں نہیں پائی جائے گی۔ ایسے ہی اگر جماعت کھڑی ہے اور کسی شخص کو، آنے والے شخص کو جو مسجد میں آ رہا ہے، اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اسے بول و براز کی حاجت ہے، تو پہلے وہ استنجا کر لے، ٹوائلٹ پہ جانے کی حاجت ہے، سنڈاس پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو لے، اور اگر فارغ نہیں ہوتا ہے، بنا فراغت کے یوں ہی وضو کر کے چلاتا ہے، جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو اس کا دل پیشاب پاخانہ میں لگا رہے گا کہ کب سلام پھیروں اور جو ہے کب میری نماز ختم ہوتی ہے، میں جاؤں قضاء حاجت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے ان کاموں سے فارغ ہو لے، پھر صلاۃ کی ادائیگی کرے۔ سامعین محترم، بڑا ہی تلخ تجربہ شیئر کر رہا ہوں میں۔ جمعہ کا دن تھا اور ایک شخص نہایت منظم انداز میں جبہ پہنے ہوئے، سر پہ وائٹ رومال، عربیوں والا رومال گوترا باندھے سر پہ رکھے ہوئے، پہلی صف میں خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف میں ہے، اور دوران خطابت، دوران خطبہ وہ شخص
پہلی صف میں بیٹھنے والا آدمی ہوا خارج کر رہا ہے، ریاح نکال رہا ہے، ریاح کی بدبو سے پہلی صف دوسری صف کے لوگ پریشان ہیں، پنکھا چل رہا ہے، فین آن ہے، اور اس کے بدبو سے، اس تعفن سے صف اول کے نمازی حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے، جو خطبہ سن رہے تھے، انگلی رکھ لیا، پر خطیب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جس کو حاجت آئی ہے، جس شخص نے ہوا خارج کیا ہے، وہ جائے پھر سے وضو کر کے آئے، کیونکہ خطیب صاحب نہیں کہیں گے ارے بھائی روزی روٹی مار جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا وہ شخص جس کو حاجت تھی ہوا کھولنے کی، وہ مسجد کے باہر نہیں جا سکتا تھا؟ ٹوائلٹ میں جا کے ہوا خارج کر کے آتا، وضو کر کے آتا، کوئی روک ٹوک ہے نہیں؟ پر وہ شخص کہ میں جاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی، ہماری عبادت میں لوگ شک کریں گے، مگر ہوا کھول کھول کر، ہوا خارج کر کے سب کو پریشان کر دیا۔ اللہ کی پناہ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑوں لعنت۔ بہت ہی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہو جسے نماز ادا کرنی ہے، صلاۃ کی ادائیگی کرنی ہے، تو ان ضروریات سے فارغ ہو لے، نہ کہ لیے ہوا خارج کرے، مسجد میں مصلیوں کو پریشان کرے۔ اتنی تمیز مصلی حضرات کے اندر ہونا چاہیے، ایک مومن مسلمان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ حاجت ہے پیشاب پاخانے کی، تو پہلے اطمینان سے فارغ ہو کے آئے۔ بھوک لگی ہے، نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو پہلے کھانا کھا لے، پھر وہ جماعت میں شامل ہو۔ یہ آداب، یہ طریقہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سکھلایا ہے۔ خصوصاً مصلی حضرات کو ان باتوں کا مکمل پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ کو قضاء حاجت ہے، آپ جائیے، استنجا لگا ہے، آپ جائیے کر کے آئیے، وضو کر کے آئیے، کون روکتا آپ کو؟ اسلام کے اندر سہولت ہے، مگر لوگوں نے ایسا تقوی طہارت کا، مگر لوگوں پر ایسا تقوی طہارت کا بھوت چڑھا ہوا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھول جاتے ہیں اور مسجد میں آ کے ہوا خارج کریں گے۔ یہ تمام باتیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ مکمل اپنی ضروریات فارغ ہو کر آئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ بدن بوجھل رہے گا تو آپ کا دل و دماغ اسی میں لگا رہے گا۔ اس لیے یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر نماز پڑھنے والے مصلی حضرات کو ان باتوں پر، احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔